حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے. ایک جنازہ جا رہا تھا اور اس جنازے کے پیچھے ایک 8 سال کی بچی روتی ہوئی جا رہی تھی. اس کے باپ کا جنازہ تھا. بہت رو رہی تھی, بہت گڑ گڑا رہی تھی. کیا جملہ کہہ رہی تھی؟ کہتی تھی کہ ہمارے گھر پر, ہم پر جو آج مصیبت آئی ہے, اس سے بڑی مصیبت کبھی آئی نہیں. بہت بڑا صدمہ ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. تو حضرت سفیان ثوری نے اس بچی سے کہا, بیٹا تمہارے اوپر جو مصیبت آئی, تمہارے گھر پر جو آئی, وہ کل کو ٹھیک ہو جائے گی, تم پھر معمول پر آ جاؤ گے. بلکہ بات یہ ہے تمہارے باپ پر جو آئی ہے وہ سب سے بڑی ہے, وہ موت ہے, وہ سب سے بڑی ہے, کیونکہ وہ پلٹ کر کے آنے والا نہیں ہے. جنازے کو دفن کر دیا گیا. دوسرے دن قبرستان میں حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں اسی قبر کے پاس میں اس بچی کو روتے ہوئے دیکھا. بچی کو باپ سے بڑا لگاؤ رہا ہوگا. قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہی تھی, یوں کہہ رہی تھی, ابا آپ بیمار تھے, میں دوائی لا دیتی تھی. آپ سونے کے لیے جاتے, میں بستر جھاڑ دیتی تھی اور بچھونے بچھا دیتی, آپ کو اڑا دیتی چادر, اور آپ کو کھانا میں لا کر پروس دیتی. کل کی رات کیسی گزری؟ کیا کسی نے دوائی پوچھی آپ کو؟ کیا کسی نے کھانا پوچھا آپ کو؟ کیا کسی نے بستر جھاڑ کر دیا اور کسی نے آپ کو اوڑھنا اڑایا؟ وہ روتی ہوئی اپنے باپ سے, مرحوم باپ سے باتیں کہی جا رہی تھی. حضرت سفیان ثوری اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں, بیٹا یہ سوالات اب نہ کر اپنے باپ کو کہ کسی نے کھانا پوچھا, دوائی پوچھی, بستر بچھایا, نہیں. اب یہ پوچھ اپنے باپ سے, کل ہم نے جو آپ کو صحیح سلامت دفن کیا, چہرہ ابھی تک سلامت ہے یا نہیں؟ ابھی تک پیٹ سلامت ہے یا نہیں کہ پھاڑ دیا گیا؟ کفن ابھی تک باقی ہے یا چھین لیا گیا ہے؟ یہ پوچھ اپنے باپ سے کہ کل ہم نے جب دفنایا تھا تو خوشبوؤں میں دفنایا تھا. پوچھ اپنے باپ سے کہیں کیڑے تو نہیں چڑھ گئے آج, کیونکہ یہ ہونے والا ہے اب قبر کی زندگی میں. عزیزان گرامی وقار, اسی لیے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب قبرستان جاتے سلام کرتے قبر والوں کو, اور اس کے بعد 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر روتے تھے. حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں, میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا, آپ قبر والوں کے پاس کھڑے ہو کر کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی فرماتے, میں نے ان سے پوچھا کیا حال ہے تمہارا اے قبر والوں؟ انہوں نے جو جواب دیا, سعید اگر تم بھی سنتے تو روتے. کہا کیا جواب دیتے ہیں قبروں والے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں, وہ مجھے جواب دے رہے ہیں کہ اے علی, ہمارے گھر والوں نے تو ہمیں صحیح سلامت دفنایا تھا, ہمارے چہروں پر مسلسل آج دن اور رات بچھو چھوڑ دیے گئے. ہمارے چہروں پر آج اور ہماری ناک پر بچھو ڈنک مارتے ہیں. ہمارے بالوں میں جس کو ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹوں سجایا کرتے تھے, پیپ بھر دیے گئے ہیں, اور ہمارے چہرے کی چمڑیاں جھلس گئی. یہ سارے جوابات میرے عزیزوں قبروں والوں کے. اس منزل تک ہر ایک کو پہنچنا ہے, اسی لیے سال گزرنے سے پہلے اپنی زندگی کا احتساب کرو. اللہ رب العزت نے ابھی بھی ہمیں موقع عطا کیا ہے. ابھی تمہاری زندگی ختم نہیں ہوئی, سانس لے رہے ہو, توبہ کر لو. دعائیں کرو کہ مولا کریم ہمارے لیے نیا سال خیر و برکت والا بنا, گناہوں سے بچنے والا بنا. کچھ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ گناہوں پہ گناہ جب ہو جاتے ہیں تو نا امیدی کے شکار ہوتے ہیں. اب کیا ہونے والا ہے, میں تو بہت پاپی ہوں, بہت خطا کار ہوں, مجھ سے تو بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں, اب میں کیا کر سکتا ہوں. نا امیدی کفر ہے میرے عزیز. آپ کو بتاؤں, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے فرماتے ہیں, تمہیں پتہ ہے اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا رحم کیسا ہے؟ مسکرانے لگے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ صحرا میں چلنے والا ایک آدمی, غور سے سنیے گا, صحرا ڈیزرٹ, صرف ریت کا میدان, کہیں کوئی جھاڑ نہیں, کوئی عمارت نہیں, کوئی چھاؤں لینے کی جگہ نہیں. کوئی ایک بندہ اپنی اونٹنی پر ساز و سامان رکھ کر کے چل رہا تھا. صحرا کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ راستہ معلوم نہیں ہوتا, ہر طرف تو سیدھا ہی راستہ دکھتا ہے, ڈائریکشن پتہ ہی نہیں ہوتا, چاروں طرف سے آسمان
ملا ہوا دکھتا ہے، جیسے سمندر ہے ویسے صحرا ہے. کبھی اگر آپ نے سفر کیا ہو، ہم نے مصر میں دیکھا ہے 200-250 کلومیٹر تک گاڑی چلتی ہے، ایک درخت بھی نہیں آتا، ایک عمارت بھی نہیں آتی صحرا میں. راستے بھول جاتے ہیں لوگ. پہلے کے دور میں تو کوئی نیویگیشن بھی نہیں تھا. تو کوئی بندہ ایسے جو اونٹنی پر ساز و سامان رکھ کر کے سفر کر رہا ہے اور ایک جگہ تھک کر کے سو گیا صحرا میں. سنی ہے یہ مثال فرما رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تھک کر کے سو گیا اور جیسے اس کی نیند کھلی تو دیکھا اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. کھانے پینے کی جو چیزیں تھی، ساز و سامان تھا، سب اونٹنی کے ساتھ غائب ہو گیا. اب وہ بیچ صحرا میں اتنا حیران اور پریشان، اٹھ کر کے تلاشنے لگا. اب اس کو نہ راستہ دکھائی دے، نہ اپنی اونٹنی دکھائی دے. شدت پیاس کی وجہ سے اب وہ جگہ جگہ پانی تلاش کر رہا ہے، پانی بھی نہیں ملتا صحرا میں. موج سراب جس کو کہتے ہیں نا، موج سراب کیا ہے؟ ریت چمکتی ہے سورج کی دھوپ سے اور انسان کو ایسا لگتا ہے ادھر پانی ہے، اور وہاں تک پہنچتا ہے تو پانی نہیں ہوتا، ریت ہوتی. وہ اسی پانی کو تلاش کرتے کرتے صحرا میں مر جاتا ہے. صحرا میں بہت لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں، پہلے بہت لوگ مر جاتے تھے جو راستہ بھٹکتے تھے. اب حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ بندہ جس کی اونٹنی غائب ہو گئی، ساز و سامان بھی نہیں، ڈھونڈتا رہا پورا دن پوری رات، تھک ہار کر کے آزا جواب دے گئے. اب نہ پانی ملتا ہے، نہ کھانا ملتا ہے، نہ اپنی سواری ملتی ہے. ایک جگہ آ کر بیٹھ گیا، اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا، کیونکہ اب آزا جواب دے گئے تھے. سخت شدت کی دھوپ، صحرا کی تپتی ہوئی زمین اور بھوک و پیاس کی تکلیف الگ. جیسی ہی وہ لیٹا اس کی آنکھ لگ گئی. اس کو لگا اب یہ میری آخری سانسیں ہیں، اب مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے. پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے. آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ پاس میں کھڑی ہے، کھانا بھی بھرا ہوا ہے، پانی بھی بھرا ہوا ہے، سب کچھ ہے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں. عرب والے بہت اچھی طرح جانتے تھے صحرا کا سفر کیا ہوتا ہے. پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو اپنی گمشدہ اونٹنی ملنے کا کتنا اچھا لگ رہا ہوگا، کتنی اس کو خوشی ہوئی ہوگی. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو جان میں جان آ گئی، صحرا میں اپنی گمشدہ اونٹنی مل جائے، کھویا ہوا سامان، اپنی گمشدہ سواری اور پانی مل جائے، یہ تو حیات نو کی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، یہ مثال میں نے بتایا، اسی طرح سے اگر کوئی بندہ گناہوں میں ڈوب گیا ہے، خطاؤں میں ڈوب گیا ہے، کثرت سے گناہ کرتا رہا، پھر تھک ہار کر کے ایک دن واپس آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، جھک گیا، تو اس گمشدہ اونٹنی کے ملنے سے اس صحرا نورد کو جتنی خوشی ہوئی تھی، اللہ کریم اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کے واپس آنے پر خوش ہوتا ہے. اپنے بندے کے واپس آنے پر خوش ہوتا ہے رب تبارک و تعالی کہ میرا کھویا ہوا بندہ میرے دربار میں واپس آ گیا ہے. آج ہمارے پاس وقت ہے واپس پلٹنے کا. میرے عزیزو نا امید نہ ہو، ہمیں ہمارے جانے سے پہلے حساب کرنے کے لیے مولا نے وقت دیا ہے. پتا ہے آپ کو یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کاملہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ سے آپ نے یہ دعا کر کے اپنی امت کے لیے اتنا وقت دلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں عرض کیا کہ مولا میری امت کو توبہ کی مہلت دے، توفیق دے، مہلت دے. کہا کہ مرنے سے 1 سال پہلے تک؟ کہا نہیں، یہ بہت لمبا وقت ہے، پتا تو نہیں ہے مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے گا، کب موت آنے والی معلوم نہیں. کہا مرنے سے مہینہ پہلے تک؟ نہیں، یہ بھی وقت زیادہ ہے. کہا مرنے سے 1 دن پہلے کوئی توبہ کر لے تو معاف کر دیا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے کہا مولا 1 دن بھی بہت ہے، اور موقع دے دے میری امت کو اور موقع مل جائے. رب تبارک و تعالیٰ نے 1 دن پہلے توبہ کرنے والے کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا اور بھی کم کر دے. رب تعالیٰ فرماتا ہے موت کا جو گرگرا آتا ہے، یعنی جو ہچکی آتی ہے،
فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا اس سے 1 منٹ پہلے بھی توبہ کر لے میں سب معاف کر دوں گا۔ یہ صرف رسول پاک کی اس امت کے لیے، اس امت کا خاصہ ہے، مرنے سے 1 منٹ پہلے بھی وہ آ جائے اللہ کی بارگاہ میں، مولا معاف فرما دے گا۔ عزیزان کرام وقار، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے تم آ جاؤ اور اسی دربار میں آؤ جہاں بیٹھنے والا صدیق اکبر بنا، جس کے قدموں میں بیٹھ کر فاروق اعظم بنا، جس کی چھاؤں میں چلنے والا عثمان ذو النورین بنا، اور جس کا لعاب پاک پی کر کے حیدر کرار بنا۔ اس دربار میں آ جاؤ، کامیابی ہماری وہیں رکھی ہے۔ اللہ کریم ہمارا یہ گزرا ہوا سال، اس میں جتنے ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، بیشیاں، گناہ ہوئے ہیں، مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور آنے والے نئے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت والا، ایمان و استقامت والا سال بنا دے۔ اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما، گستاخان رسول کو تباہ و برباد فرما، شاتمان رسول پر تو عذاب علیم نازل فرما۔ اے رب کریم، اے احسن الخالقین، مولا ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام علیکم۔